بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی اس دوسری ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ کل جب میں نے اپنا چینل بنایا اور اپنی پہلی ویڈیو بنائی اور اس کو میں نے پوسٹ کیا تو الحمدللہ اس پہ کافی رسپانس آیا، کافی انکریجنگ قسم کا رسپانس تھا۔ بہت سارے لوگوں نے میری اس ایفرٹ کو سراہا ہے اور انکریج کیا۔ کچھ دوستوں نے، فیملی اینڈ فرینڈس میں سے جب میں نے شیئر کیا تو انہوں نے یہ بھی فیڈ بیک دیا کہ یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے مذہب کے اوپر بات کرنا، اینڈ ٹو بی آنیسٹ ہے بھی، کیونکہ ہم لوگ قوم ایسی ہے نا کہ ہم لوگ اس چیز کو بڑا سینسٹیو اس طرح سے لے لیتے ہیں اور اسی ڈر سے اس بارے میں بات بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی غلط کلمہ ادا نہ ہو جائے، کوئی غلط بات نہ ہو جائے، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے مذہب کے بارے میں بات کرنی چھوڑ دیں۔ تو میں تو کروں گا، وائی؟ کیونکہ میری نیت بالکل الگ ہے۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی کنٹروورشل ٹاپکس کے اوپر اس طرح سے کنٹروورسی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرا تو مقصد ہی یہی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ان اے ویری سمپلر وے۔ تو میں تو انشاءاللہ کوشش بھی کروں گا، جسارت بھی کروں گا کہ اس بارے میں جتنی زیادہ سے زیادہ بات ہو سکتی ہے وہ کروں۔ ایک اور دوست کا کامنٹ بھی تھا کہ منہ تو اپنا دھو لیتے ویڈیو بنانے سے پہلے، تو بات تو صحیح ہے، میں نے دھویا نہیں تھا، لیکن میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے میرا کانٹینٹ کیا ہے۔ کہ کسی نے کہا کہ جی ویڈیو کو ایڈٹ کر لو، کچھ یہ ایفیکٹس ڈال دو، وہ ایفیکٹس ڈال دو، بیک گراؤنڈ ایسا ہونا چاہیے، بٹ اگین میرا پرپس یہ نہیں ہے۔ میرا پرپس پیورلی اینڈ سوللی صرف یہی ہے کہ میں اپنا جو پیغام ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو میں ایک بہتر طریقے سے شیئر کر سکوں اپنا فرض سمجھ کے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، اٹ از ویری سمپل، بلیفس آف اسلام۔ اسلامی عقیدے کیا ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں، بیسک عقائد جن کی بنا کے اوپر جا کے وہ جو پلرز ہیں جس کے اوپر کوئی ہم عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ ضروری ہے، پتہ یہ ہم سب لوگوں کو ہے کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں، لیکن اس کو ریٹریٹ کرنا، اس کو روز یاد کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے روز شہادت دینا کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں یا اللہ اور میں ان پہ ایمان لاتا ہوں، دس از ویری امپورٹنٹ۔ میں ان عقیدوں کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہم روز اس کو اپنی لائف میں کیسے، ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو ہمیں کیسے ان چیزوں کو اپنی دعا کا حصہ بنا کے تو کیسے کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دا ویڈیو میں آپ کو اس چیز پہ بھی تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گا کہ جیسے میں بھی کرتا ہوں، تو آئی ایم ہوپ کہ اگر آئی ریئلی ہوپ کہ اگر آپ لوگ بھی کریں گے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ پھر یہ عقائد آف اسلام، اسلامی عقیدوں پہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے ٹین ایجرز ہیں، دے شوڈ نو کہ ہمارے مذہب کی بیسک عقیدے ہیں کیا اور ہاؤ دے افیکٹ آر ڈیلی لائفس، اور ہمیں روز ان عقیدوں کو کیسے یاد کرنا ہے، اپنے دل میں بٹھانا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک لرننگ ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہے عقیدہ توحید، وحدانیت کا کانسیپٹ کہ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ ایک ہے مطلب دیر از ون اللہ، لیکن اگر ہم اس پہ غور کریں اور اگر ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں تو ایک اللہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہی ایک اللہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، کائنات کی ایک ایک چیز کو پیدا کیا۔ وہی ایک اللہ ہے جو کائنات میں سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہی ایک اللہ ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا، جو مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ لا کھڑا کر دے گا، جس نے چرند پرند، سمندر، دنیا، کائنات، ایوری پلانٹ، ہر چیز کو اس ایک اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ وہی اس پورے نظام کو، اس انتظام کو، اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ دانا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اس کی صفات کے بارے میں تو جتنی بات کریں وہ کم ہے۔ پر ایک اللہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی خدائی میں، اس کی شہنشاہیت میں، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کا انہوں نے آغاز کیا، جب قرآن پاک ان پہ نازل ہونا شروع ہوا تو اہل مکہ کافی ان کے پاس جن لوگوں کو انٹرسٹ ڈیولپ ہوا وہ آتے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ یا نبی، یہ جس اللہ کی آپ بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کا اللہ کیسا ہے جس کے بارے میں آپ اتنا بول رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ تو ہم بھی اسی کے کانٹیکسٹ میں اس عقیدہ توحید کے بات کریں گے۔ سورہ اخلاص وہ اس طرح سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔
یعنی دیر از ون گاڈ، صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا، کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور وہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کو کائنات کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کائنات کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم آج اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اگر ہم گناہوں میں بنی ہوئی ایک سوسائٹی بن گئے ہیں، تو اس سے پہلے کتنی قومیں تھیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، فرعون کی قوم، کتنی قومیں تھیں جنہوں اللہ کے راستے سے ہٹیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل دیا، پلٹا دیا ان کی جگہ اور لوگوں کے لیے۔ اللہ تو خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں کی جگہ ایسی اور قوم لے آؤں گا جو تم لوگوں سے ہر حال سے بہتر ہوں گے۔ تو اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا، مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آ کے ہماری وہ جو کرسچینٹی ہے اس کو بھی ایک آنسر مل جاتا ہے، کیونکہ کرسچنس کا ایک یہ بلیو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو یہ چیز بھی بڑی اس صورت کے ساتھ کلیریفائی ہو جاتی ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، اللہ نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا، وہ ان چیزوں سے بہت اوپر ہے، مطلب اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روز محشر خود اٹھ کے بتا رہے ہوں گے کہ میں نے تو کسی کو بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانیں آپ، یا مجھ میں خدائی صفات جو ہیں وہ ہیں، اور وہ تو جسٹ کہتے تھے کہ میں ایک اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، ایم جسٹ اے میسنجر آف اللہ جو اللہ کا پیغام لے کے اس دنیا میں آیا، دیٹ از اٹ، ٹھیک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، مطلب اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ ہماری زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، صحت اللہ کے ہاتھ میں، بیماری اللہ کے ہاتھ میں، روزی رزق ایوری تھنگ، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، وہی مشکل کشا ہے، وہی داتا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، سب اللہ کی طرف سے، صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارا پہلا بیسک عقیدہ ہے، کوئی اللہ کے کاموں میں، معاملات میں، خصوصیات میں شریک ہو ہی نہیں سکتا، تو دل سے یہ مان لانا کہ دیر از جسٹ ون گاڈ، صرف ایک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک۔ دوسرا عقیدہ رسالت، عقیدہ رسالت یہ ہے کہ ہمارا جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا، تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا نہیں، تمام انبیاء، رسولوں، پیغمبروں پہ ایمان لانا جن کو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تمام پہ بلا تفریق ایمان لانا، دل سے ایمان لانا۔ یہ نہیں کہ جی میں ایک نبی پہ ایمان لاتا ہوں، میں ایک نبی پہ ایمان نہیں لاتا، نو، دیٹ از ناٹ آن، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح سے یہودیاں وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائیاں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ سے عقیدہ رسالت جو اللہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء اور ان پہ نازل شدہ جو کتابیں بھی تھیں سب پہ ایمان لانا، اور یہ یقین رکھنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبوت آپ پہ ختم ہو گئی۔ عقیدہ رسالت ہو گیا۔ ناؤ بلیف آن دا ہولی بکس، آسمانی کتابوں پہ، الہامی کتابوں پہ یقین رکھنا، صرف قرآن پاک پہ نہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو کتابیں، آسمانی کتابیں، کتب، صحیفے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان سب پہ دل سے ایمان لانا۔ قرآن پاک کا یہ ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک اور بنیادی عقیدہ ہے۔ پھر غیب کے اوپر ایمان لانا، غیب کے اوپر ایمان لانا مطلب وہ چیزیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ابھی ہمارے سامنے نہیں ہیں، جیسے جنت پہ ایمان لانا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نیک اعمال کریں گے، اگر آپ سرخرو ہوں گے تو روز محشر کے بعد آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جنت کا ایک نقشہ کھینچا ہوا ہے، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، تمام نعمتیں وہاں پہ میسر ہوں گی۔ اب جنت کو کوئی کسی بندے نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن یہ ایمان لانا کہ ہم نیک کام کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، لائک وائز اگر ہم غلط کام کریں گے تو ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔
جنت پہ ایمان لانا، دوزخ پہ ایمان لانا، قیامت کے روز یعنی روز محشر پہ ایمان لانا، تمام ملائکہ روحوں پہ ایمان لانا، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ ایمان لانا، کیونکہ فرشتوں کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، یہ عقیدہ غیب ہے، ٹھیک ہے نا. اور لاسٹلی عقیدہ آخرت، اگین دیٹ از ویری 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 امپورٹنٹ. اور ہم لوگوں کو مطلب اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نا تو یہ بار بار اس کا ذکر ہے، بار بار اس کا ذکر ہے. اور یہی ایک ہمارے مذہب کا دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم لوگ اس دنیا میں عارضی طور پہ آئے ہیں. ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے واپس. یہاں پہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں پہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، پھر ایک نئی زندگی شروع ہوگی. اور وہی اللہ جس نے یہ زندگی بنائی ہے وہی کہتا ہے کہ میں وہ دوسری زندگی بنانے کا بھی اختیار رکھتا ہوں. وہی ابدی زندگی ہے، وہی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. اب عقائد کے اوپر بات کر کے میں ایک دو ایگزامپلس کوٹ کرنا چاہتا ہوں. جسے عقیدہ توحید پہ بات کی تھی، تو اللہ تعالیٰ سپریم پاور ہے، اللہ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. تو پتہ نہیں کیوں ہم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر رائٹ لیفٹ آگے پیچھے اپنی حاجات مرادیں تمنائیں لے کے پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے علاوہ تو کوئی مشکل کشا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ کو چھوڑ کے کسی اور در پہ جانا ایک بڑی ان لاجیکل سی بات لگتی ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر پولیس میں آئی جی کافی بہت بڑا ہوتا ہے، اگر آپ کی آئی جی کے ساتھ ڈائریکٹ دوستی ہے تو یہ ایس ایچ اوز وغیرہ کے ساتھ آپ کو دوستی کا اتنا چھوٹے افسران کے ساتھ پہ دوستی رکھ کے کیا کرنا ہے. ان ادر ورڈس دوسری ایگزامپل یہ لے لیتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے اور اس کے پاس آپ اپنے مسائل لے کے جا سکتے ہیں، تو یہ چھوٹے موٹے وکیلوں ججوں کے پاس بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. اب یہ دونوں ایگزامپلس ویسے ہمارے جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی اس میں تو اتنی افیکٹو نہ ہو، تو میں اس کو ایک اور موثر انداز سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف آپ کا دوست ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ چھوٹے موٹے افسران کی دوستیوں سے یا ان کے ساتھ آپ کو کیا ضرورت ہے. تو اللہ تو چیف آف ایوری تھنگ ہے، اور اللہ ہر سو ہے، ہر جا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آنا ہے تو فلانے کے تھرو ہوتے ہو یا فلانے رستے سے ہوتے ہو یا اس کی سفارش کرا کے آؤ. نو، اللہ از ہر سو، اللہ از ایوری ویئر. اللہ خود کہتا ہے کہ میں ہر جگہ ہوں، میں سن رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، از آلویز دیئر، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کو جب ڈائریکٹ اللہ کی ایکسیس ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے رائٹ لیفٹ کسی کے تھرو یا کسی کے پاس یا کسی کے وسیلے سے. نہیں، گو اسٹریٹ ٹو اللہ. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. وہ تو خود فرماتا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں. میں یہ جو قومیں پلٹا دی گئیں، یہ جو قوموں کے اوپر عذاب ہے وہ بلا وجہ نہیں آئے تھے، وہ خود اپنے عذاب کو انہوں نے اپنے اوپر دعوت دی. اور جب وہ انبیاء نے بھی بالکل اس ٹائم پہ دیکھ لیا کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے تو پھر ان قوموں کے اوپر عذاب آئے. عقیدہ آخرت سے ریلیٹڈ ایک اور چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا. لائک وائز اس کے بیٹے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے. فتح مکہ کے بعد وہ بھاگ گیا. اب وہ سمندر کا کہیں سفر کر رہا تھا اور بھاگتے ہوئے اسی ٹینیور کے اندر، تو وہاں پہ نا اس جیسے اور بھی لوگ تھے، تو کوئی طوفان سا آ گیا تو پریشان ہو گئے. تو کسی نے ایک بت کو پکارنا شروع کر دیا، کسی نے ایک دیوی کو پکارنا شروع کر دیا، کسی نے دوسرے بت کو پکارنا شروع کر دیا. طوفان تھما نہیں، وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. جب وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو ساروں نے کہا، مختلف لوگوں نے وہاں پہ بولا کہ یا اللہ اب تو ایک تو ہی ہے جو ہمیں طوفان سے بچا سکتا ہے. تو اس بندے نے سوچا کہ یار یہ فلانے بت کو بھی اب چھوڑ دیا، فلانے کو بھی چھوڑ دیا، فلانی دیوی کو بھی چھوڑ دیا، اب سارے اللہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ بات تو وہی ہے جو اللہ کا نبی 20-22 سال سے ہم لوگوں کو سمجھا رہا ہے. اور خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ اگر میرے ہونے کا وجود تمہیں دیکھنا ہے تو یہ دیکھو نا کہ کس طرح سے جب تم لوگوں پہ بہت زیادہ پریشانی آ جاتی ہے تو الٹیمیٹلی تو تم مجھے ہی پکارتے ہو نا. اور یہ نیچرل بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب ذرا سی مصیبت پریشانی کوئی غم آتا ہے تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے شروع کر دیتے ہیں. ایگزامز آتے ہیں، بچے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نہیں، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے. تو یہ ہمارے اسلام کے چند بیسک عقائد ہیں. اور اس کا مقصد بھی میرا صرف یہ بتانے کا تھا کہ میں اپنی عشاء کی نماز میں الحمدللہ کیا کرتا ہوں کہ جب دعا مانگتا ہوں تو اس سے پہلے میں تمام عقیدوں کو بولتا ہوں اللہ کے حضور.
میں بات کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ یا اللہ میں ایمان لاتا ہوں آپ کے ایک ہونے پہ، آپ کے تمام انبیاء پہ، پیغمبروں پہ. تو اگر آپ لوگ بھی اس کو اپنی نماز میں دعا کا حصہ بنائیں گے اور ڈیلی اس بارے میں، ان 4-5 عقیدوں کے بارے میں روز افرم ہو کے، تگڑے ہو کے جب آپ یہ چیز بولیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کے اندر سرائیت کرتی چلی جائے گی اور آپ کا ایک بڑا یہ بہتری اور آپ کا ایمان بھی پکا ہوگا. 2 باتیں اور چھوٹی سی کرنی ہے، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء کو کیوں بھیجا، تھرو آؤٹ انبیاء کیوں آتے رہے؟ وہ اس لیے آتے رہے کہ لوگوں کے پاس حجت نہ رہے کہ اگر اللہ نے اپنی مشیت سے ہم لوگوں کو، انسان کو اس قابل تو بنا دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اللہ کی اطاعت کریں، چاہیں تو اللہ کی اطاعت نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے انبیاء بھیجے، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، آسمانی صحف بھیجے، کتب بھیجے، کتابیں نازل کی. اور قرآن پاک آنے کے بعد اب ہمارے پاس حجت کوئی نہیں ہے کہ یا اللہ ہمیں کسی نے آ کے ہمارے پاس تبلیغ نہیں کی. تو اس قرآن پاک سے ہم نے ہدایت لینی ہے. ٹھیک ہے نا، اب ہمارے پاس حجت نہیں ہے. وہ جو لوگ اکثر یہ چیز کہتے ہیں نا، کسی کے بارے میں بات کرو کہ اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے ہدایت دے، اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی، اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی، اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی اس لیے میں نیک نہیں ہوں. تو میں اینڈ پہ جا کے کہہ دوں گا کہ اللہ جی میری تو غلطی نہیں، غلطی تو آپ کی ہے، آپ کیوں نہیں آئے مجھے ہدایت دینے کے لیے؟ نہیں سر، نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود آ کے اب ہم لوگوں کو ہدایت نہیں دینی. اللہ تو ہرسو ہے، اللہ کے احکامات تو قرآن پاک میں ہے، اس سے ہدایت ہم نے خود لینی ہے، ہم نے خود ایفرٹ کرنی ہے. اپنی ایفرٹ ڈالنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی تو ہمیں ہدایت ملے گی. تو بہت سارے لوگوں سے جب کبھی کوئی بات ہوتی ہے، یا ہم بھی یہی کہتے تھے کہ جب اللہ ہدایت دے گا، نہیں، خود کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود آ کے ہدایت نہیں دینی، ہم نے خود کوشش کرنی ہے. ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے، نبی آخری آ کے چلے گئے ہیں لیکن قرآن پاک تو ہے نا، سیم اسی شکل میں. اس سے ہدایت ہم نے خود لینی ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے. وہ کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی، نہیں کریں گے یہ ایکسکیوز وہاں پہ بالکل نہیں چلے گا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی. نہ ہم اللہ کو بلیم کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اہتمام نہیں کیا، آپ نے انتظام نہیں کیا ہماری ہدایت کے لیے. تو یہ میرا آج کا ٹاپک تھا. اور کل ہوپ فلی یا پرسوں میں انشاءاللہ جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ تھوڑا سا سینسٹیو ہے، رسکی بھی ہے. دیٹ اگین از اباؤٹ فرقہ واریت جو ہے ہم لوگوں کے اندر، جو اتنے فرقوں میں ہم تقسیم ہوئے ہوئے ہیں، اس بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. شیعہ سنی کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ناٹ اگینسٹ اینی بڈی، کیونکہ میں آج جس مقام پہ پہنچا ہوں تو شیعزم کے انٹرسٹ کی وجہ سے میں یہاں پہ آ کے پہنچا ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ مجھے بڑے اچھے کانسیپٹ کلیئر ہوئے ہیں. تو میں البتہ نہ شیعہ ہوں، نہ سنی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ اہل حدیث میں سے ہوں، میں ایسا کچھ بھی نہیں. میں صرف اللہ کا ایک مسلم بندہ ہوں، بس دیٹس اٹ. اور میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی کے خلاف کبھی بات بھی نہیں کروں گا. لیکن میں صرف قرآن وغیرہ سے، قرآن کی روشنی سے، اپنی کم عقلی میں جتنی بھی میری سمجھ بوجھ ہے اس کے حساب سے صرف پازیٹیو بات ہی کروں گا. تو انشاءاللہ اسٹے ٹیونڈ، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے دوستوں یاروں میں احباب میں شیئر کیجیے گا. 10-15 منٹ 20 منٹ ہے، اگر بچوں کو بھی بٹھا کے آپ یہ سنا دیں تو اچھا ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، انٹل نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جی، اللہ حافظ.